میڈم شاہدہ میں آپ کی طرف آؤں گا. ساری سیاست جو ہے مولانا صاحب کے گرد گھوم رہی ہے اور رابطے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. پریزیڈنٹ زرداری بھی آپ کے پاس آئے, وزیر اعظم شہباز شریف بھی آپ کے پاس آئے, آلموسٹ ساری جو حکومت ہے وہ آپ کے گھر آئی آپ کو منانے کے لیے. لیکن کیا جو آج بھی مولانا نے فرمایا کہ ہم جو ہے مسترد کرتے ہیں آئینی پیکیج جو ہے, اعتراض کیا ہے؟ کیا پورے کا پورا جو آئینی ترمیم کا جو پیکیج ہے اس پہ اعتراض ہے, یا جو یہ فے جو ہے اپنی ترمیم جو ہے وہ اس میں کوئی اعلان کرنا چاہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جاوید صاحب کہ آپ نے موقع دیا تاکہ ہمارا موقف بھی واضح ہو. جی ایک تو میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ صرف حکومتی وقت یعنی حکومت وقت کے اراکین نہیں بلکہ اپوزیشن کے بھی آ رہے ہیں اور کچھ اور سیاسی رہنما بھی آ رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ ہمارا کام ہی لیجسلیشن ہے, قانون سازی ہے, سب سے اولین فرض ہی ہمارا یہاں پہ آنے کا یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 26th امینڈمنٹ آئی ہے اور جو ابھی کنٹروورشل ہو گئی ہے, حد سے زیادہ ہونا تو نہیں چاہیے لیکن بدقسمتی سے کہ اس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. اور اس میں یہ کہ ہمیں یہاں پہ بیسک جو اختلاف تھا وہ طریقہ کار پہ تھا, موڈیلٹیز پہ تھا. بالکل ترامیم ہم پہلے بھی فیس کر چکے ہیں, آتی رہی ہیں, قانون سازی بھی ہوتی رہی ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ چیز ہوئی ہے کہ آن بورڈ میں کہوں گی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں لیا گیا. کہ اگر آپ کا ہوم ورک ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کوئی ورکنگ پیپر تو شیئر کریں پولیٹیکل پارٹی سے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں قبول ہے, قابل قبول ہے یا نہیں ہے. ان دا لارجر انٹرسٹ ہمارے قائد نے جو دیکھا ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ اس میں کنٹینٹ جب کچھ دیکھا گیا تو وہ اس کے دور رس نتائج جو نکلیں گے وہ کچھ اچھے نہیں نکلیں گے. تو اس لیے تو سب سے پہلے تو اعتراض یہی تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کے کنٹینٹ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اپنی بھی تجاویز ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کے نیت سے ہم کہیں گے کہ وہ ہماری بھی ایڈ آن کر دی جائے تاکہ وہ ایک کمپلیٹ پیکیج اس طرح ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یونانیمس جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو وہ سب کے لیے بھی قابل قبول ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے. تو میڈم اعتراض پھر کہاں پہ ہے؟ کنٹینٹ پہ اعتراض ہے یا جو دوررس نتائج آپ فرما رہی ہیں کہ وہ نکلیں گے اس پہ اعتراض ہے؟ کنٹینٹ پہ ہے. کنٹینٹ پہ اعتراض ہے. جی بالکل اور جو رزلٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ دوررس نتائج نکلیں گے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر میں سمپل بات کر لوں, جو سٹارٹ ہی اس میں ہیومن رائٹ کا ہے کہ اس میں ہیومن رائٹ وائلیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم آرٹیکل 8 کلاس 2A کا میں اٹھا لوں اس میں سے تو اس میں تو یہ ہے کہ نہ آپ ہائی کورٹ میں اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں نہ سپریم کورٹ میں. پھر اس میں نیشنل سیکیورٹی کو ایڈ کیا گیا. اب نیشنل سیکیورٹی اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے, اتنی حد تک ہیومن رائٹ وائلیشن کے حوالے سے استثناء دی گئی ہے کہ ہم اس کو سیگریگیٹ نہیں کر سکتے. کہ اب ہیومن رائٹ وائلیشن کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کسی کو تھپڑ مارا ہے, آپ نے کسی کو کوئی اور ضرر پہنچائی ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں, سینسیٹیوٹی ہے کہ جب آپ کسی دوسرے ادارے کو اختیار دیتے ہیں اور وہ پھر آپ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی دیں گے. 26th امینڈمنٹ مینس کہ آپ نے 1973 کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ہے, کوئی الگ سے ایکٹ نہیں بنایا. پھر اس کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی اور ہیومن رائٹ وائلیشن کی پھر کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں.